5 मशहूर बुत जिनका तज़किरा कुरान मजीद में आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ज़मा वॉइस यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, किताब व सुन्नत से मालूम होता है कि शिर्क की इब्तिदा सैयदना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अहद नबूवत में हुई थी। इस धरती पर सबसे पहले कौम नूह बुतों की निजासत से मुलव्वत व आलूदा हुई। अल्लाह ताला ने उनकी इस्लाह और शिर्क व बुत परस्ती की तरदीद के लिए अपने औलिल अज़म पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। कौम नूह अलैहिस्सलाम 5 बड़े बुतों की परस्तिश करती थी: वद, स्वा, यऊक, यगूस और नसर। आइए ज़रा देखें कि कौम नूह में इन औसान व असनाम की परस्तिश का आगाज़ क्यों कर हुआ, बल्कि दुनिया में बुतगरी कैसे शुरू हुई। इसका जवाब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत से मिलता है। वो फरमाते हैं कि वाद, स्वा, यऊक, यगूस और नसर ये सब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक आदमियों औलियाए अल्लाह के नाम थे। जब ये वफ़ात पा गए तो शैतान ने उनकी कौम को पट्टी पढ़ाई कि जहाँ ये बुज़ुर्ग बैठा करते थे तुम वहाँ उनके बुत बनाकर नस्ब कर दो और उनके नाम उन्हीं बुज़ुर्गों के नाम पर रख दो। चुनांचे उन्होंने ऐसा किया। जब तक वो लोग जिंदा रहे उन बुतों की इबादत ना की गई, मगर जब वो लोग मर गए और हकीकत हाल का इल्म किसी को न रहा तो इनकी इबादत शुरू हो गई। रिवायात से मालूम होता है कि वह वद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े बेटे थे और आपका लक़ब शीस था, जो शरफ़ नबुव्वत से मुशर्रफ हुए। हाफिज़ इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के हालात में हज़रत इब्न असाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत की है कि उन्होंने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 40 औलादें थीं, 20 लड़के और 20 लड़कियां। लड़कों में से हाबील, काबिल, सालेह, अब्दुर्रहमान और वद जिंदा रहे और वद को शीस कहा जाता है। उनके भाइयों ने उन्हीं को अपना सरदार बना लिया था। स्वा, यगूस, यऊक और नसर इन्हीं के लड़के थे। यही वद, शीस अलैहिस्सलाम अव्वलीन माबूद हैं अल्लाह के सिवा जिनकी इबादत की गई। अरब में बुत परस्ती का बानी उमर बिन लहा है। अरब का मशहूर कबीला खज़ा उमर बिन लहा की नस्ल से है। उमर बिन लाही किसी काम से मक्का से शाम गया। वहाँ अमालिक को देखा कि वो बुतों की पूजा करते हैं। उसने उनसे पूछा, तुम बुतों को क्यों पूजते हो? उसने कहा, हम उन बुतों को पूजते हैं, हम इनसे खुश्क साली में बारिश का सवाल करते हैं तो ये बारिश बरसाते हैं, और जंग में फ़तह की दुआ मांगते हैं तो हमें फ़तह देते हैं। उमर ने उनसे कहा, तो मुझे भी एक बुत दे दो, मैं उसे अरब ले जाऊं ताकि वो लोग भी इसकी इबादत करें। चुनांचे उन्होंने उसे एक बुत दे दिया जिसे हबल कहा जाता था। वो इसे मक्का ले आया और नस्ब कर दिया और लोगों को इसकी पूजा और ताज़ीम का हुक्म दिया। चूंकि यह हरम का मुतवल्ली था इसलिए मक्का और फिर अरब में बुत परस्ती फैल गई। पहले हरम की तौलियत का ताज कबीला जरहम के सरदार हारिस के सर पर था। उमर ने लड़कर हारिस और इसके कबीला को मक्का से निकाल दिया और ख़ुद हरम का मुतवल्ली बन गया। और इस जालिम व लईन ने तौलियत काबा के शरफ़ अजीम से नाजायज़ फ़ायदा उठाकर बानी काबा हज़रत इब्राहीम व इस्माईल अलैहिमुस्सलाम के दीन हनीफ को अव्वल दफ़ा बदल कर बुत परस्ती की बुनियाद डाली। काबातुल्लाह अल्लाह का घर है। अल्लाह वालों का दिल अल्लाह के घर की मोहब्बत व अकीदत के मुक़द्दस और पाक जज्बा से मामूर और भरपूर है। बैतुल्लाह की अकीदत के इस मुक़द्दस जज्बा से अरब में बुत परस्ती का आगाज़ हो गया। फिर अरब में बुत परस्ती का शयू हुआ तो बैतुल्लाह की अकीदत और हरम मक्का की ताज़ीम के जज्बा से हुआ। अगर शिर्क की असल और असास मारिफत व मोहब्बत रब्बानी के जज्बा पर कायम है, जिसने भी जब कभी किसी को माबूद बनाया अल्लाह ताला के साथ उसके किसी ताल्लुक ही की बिना पर बनाया, ख्वाह मज़ऊमा नस्बी ताल्लुक की बिना पर, ख्वाह अब्दी व करबी ताल्लुक की बिना पर। आज भी लोग औलियाए अल्लाह की इबादत करते हैं, उनको माबूद बनाते हैं, तो इस शिर्क की बुनियाद भी इन औलिया व मशाइख, इन सुलहाए उम्मत का अल्लाह ताला से कुर्ब ताल्लुक है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो बुत परस्ती के ख़िलाफ़ आवाज़ फरमाया करते थे तो उनकी कौम उनके ख़िलाफ़ हर कूचा व बाज़ार में चर्चा करती फिरती थी और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तरह तरह की इज़ाएँ दिया करते थे। चुनांचे कुरान मजीद का बयान है जिसका तर्जुमा है, और बोले, हरगिज़ न छोड़ना अपने खुदाओं को और हरगिज़ न छोड़ना वद और सवा और यगूस और याऊक और नसर को, और बेशक उन्होंने बहुतों को बहकाया। बहवाला सूरह नूह। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्त हो गई थी
اور ان لوگوں کے 5 بت بہت مشہور تھے جن کی پوجا کرنے پر پوری قوم نہایت ہی اصرار کے ساتھ کمر بستہ تھی، اور ان 5 بتوں کے نام یہ تھے: ود، سوا، یغوز، یعوق، نصر، جن کا تذکرہ پہلے کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک ان لوگوں کو آواز سنا سنا کر اس بت پرستی سے منع فرماتے رہے۔ بالآخر طوفان میں غرق ہو کر سب ہلاک ہو گئے، مگر شیطان اپنی اس چال سے باز نہیں آیا اور ہر دور میں اپنے وسوسوں سے جادو سے لوگوں کو اس طور پر بت پرستی سکھاتا رہا کہ لوگ اپنے صالحین کی تصویروں اور مجسمے بنا کر پہلے تو کچھ دنوں تک ان کی زیارت کرتے رہے اور ان کے دیدار سے اپنا دل بہلاتے رہے، پھر رفتہ رفتہ ان تصویروں اور مجسموں کی عبادت کرنے لگے۔ اس طرح شرک و بت پرستی کی لعنت میں دنیا گرفتار ہو گئی اور خدا پرستی اور توحید خالص کا چراغ بجھنے لگا، جس کو روشن کرنے کے لیے انبیاء سابقین یکے بعد دیگرے برابر مبعوث ہوتے رہے۔ عصر جاہلیت میں ملک عرب میں بت پرستی کا عام رواج تھا اور لوگ مختلف انداز میں اپنے بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ اس زمانے میں کعبہ مکمل بت خانہ میں تبدیل ہو چکا تھا، جس میں 360 سے زیادہ اقسام اور مختلف شکل و صورت کے بت رکھے ہوئے تھے، اور کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس کا بت وہاں موجود نہ ہو۔ حج کے زمانہ میں ہر قبیلے کے لوگ اپنے بت کے سامنے کھڑے ہوتے، اس کی پوجا کرتے اور اس کو اچھے کاموں سے پکارتے تھے۔ ظہور اسلام سے قبل یہود و نصارہ بھی، جو کہ اقلیت میں تھے، جزیرہ نما عرب میں آباد تھے۔ یہودی اکثر شمال عرب کی گرد و نواح کے علاقوں مثلاً یثرب، وادی کرا، تیما، خیبر اور فدق میں رہا کرتے تھے، جبکہ عیسائی جنوب میں یمن اور نجران جیسی جگہوں پر بسے ہوئے تھے۔ انہی میں چند لوگ ایسے بھی تھے جو وحدانیت کے قائل اور خدا پرست تھے، اور وہ خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا پیروکار سمجھتے تھے۔ مورخین نے ان لوگوں کو حنفاء کے نام سے یاد کیا ہے۔ پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کے ذریعے انہیں گمراہی سے نجات دلائی اور آپ کے وجود کی برکت سے انہیں جہالت کے اندھیرے سے باہر نکالا۔ جب ہم بت پرستوں کے گوناگوں عقائد کا مطالعہ کرتے اور ان کا جائزہ لیتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انہیں اپنے بتوں سے ایسی زبردست عقیدت تھی کہ وہ ان کے خلاف ذرہ برابر بھی توہین برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے وہ ہمیشہ حضرت ابو طالب کے پاس جاتے اور ان سے پیغمبر کی شکایت کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ہمارے دین و مذہب میں برائیاں نکالتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ وجود خدائے مطلق اور پروردگار کے معتقد و قائل تو تھے اور اللہ کے نام سے اسے یاد کرتے تھے، مگر اس کے ساتھ ہی وہ بتوں کو تقدس و پاکیزگی کا مظہر اور انہیں قابل پرستش سمجھتے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ بت ان کے معبود تو ہیں مگر ان کے خالق نہیں، چنانچہ یہی وجہ تھی کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے گفتگو فرماتے تو یہ ثابت نہیں کرتے تھے کہ خداوند عالم ان کا خالق ہے، بلکہ ثبوت و دلائل کے ساتھ یہ فرماتے تھے کہ خدائے مطلق واحد ہے اور ان کے بنائے ہوئے معبودوں کی حیثیت و حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر اور باہر حرم میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو خانہ کعبہ اسی طرح بت خانہ بنا ہوا تھا۔ اس سماج میں گنتی کے چند افراد ایسے بھی تھے جو بت پرستی سے نفرت کرتے تھے اور ایک خدا کو ماننے والے تھے، لیکن وہ خاموش تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بعثت سے قبل توحید کی شیدائی اور بت پرستی سے متنفر تھے۔ بعثت کے بعد تو آپ کی بنیادی دعوت ہی توحید کا اعلان اور شرک و بت پرستی کی تردید تھی۔ آپ نے 2-2.5 برس خفیہ اور انفرادی طور پر دعوت کا کام کیا۔ اس کے بعد اعلان اپنی دعوت پیش کی۔ آپ نے توحید کا پیغام پیش کیا اور شرک اور بت پرستی پر سخت ترین تنقید کی، لیکن خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں سے کوئی تعارض کیا۔ بت پوجنے والے حرم میں آ کر بت پوجتے رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے حرم میں آ کر اللہ واحد کا کلمہ بلند کرتے رہے۔ سعید روحیں آپ کی طرف کھینچتی رہیں، آپ پر ایمان لاتی رہیں، بت پرستی سے توبہ کرتی رہیں اور توحید کا علم تھامتی رہیں۔ اسلام کے دشمن اہل ایمان کو ہر ممکن اذیتیں پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اہل ایمان صبر کا دامن تھامے رہے۔ بالآخر انہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ وہاں بھی دشمنوں نے انہیں چین سے نہیں رہنے دیا۔ کئی جنگیں ہوئیں، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ اقتدار پر قابض ہونے کے بعد آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔
کتب سیرت میں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ اس کے ذریعے ایک ایک بت کو ٹھوکر دے کر گراتے جاتے تھے، اور اس وقت آپ کی زبان مبارک پر یاد تھی کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے والا ہے۔ لہٰذا دوستو، آج ہم بھی ہر حال میں توحید کا علم بلند کیے رہیں اور شرک اور بت پرستی کے تمام مظاہر سے دور رہیں۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان کی ملت کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم ابراہیمی نظر پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہماری پہچان عقیدہ توحید سے ہو اور ہم شرک و بت پرستی سے کسی بھی حال میں سمجھوتہ نہ کریں۔ ہم توحید پر مبنی اپنی دعوت پیش کرنے میں ذرا بھی کوتاہی نہ کریں۔ انفرادی طور پر اجتماعی مجلسوں میں، کھلے چھپے دن رات مذاکروں کی محفلوں میں، جہاں بھی ہمیں موقع ملے، بے کم و کاست دعوت توحید پیش کرنے میں ذرا بھی جھجک سے کام نہ لیں، اسے اپنی زندگی کا مشن بنا لیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش بار آور ہوں گی، سعید روحیں دعوت حق کو قبول کریں گی اور ہمارا ملک نغمہ توحید سے گونجے گا۔ خانہ کعبہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ بھی خانہ کعبہ عرصے تک بت خانہ بنا رہا۔ آپ کی اور آپ کے صحابہ کی پہم کوششوں سے وہ توحید کا مرکز بنا۔ دنیا میں اب دوبارہ اللہ کے گھر یعنی کئی مسجدوں کو بت خانہ میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں کہ ہماری کوششوں سے نہ صرف وہ پھر اللہ کا گھر بن جائے، بلکہ دوسرے بت خانوں سے بھی توحید کی صدا بلند ہونے لگے۔ دعا ہے اللہ ہمیں ایمان پر ہی زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔